جی بیٹا، آج ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے۔ گردش روزگار زمانے کی گردش، یعنی زمانے کی گردش سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں عروج و زوال آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں۔ تو اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے وہ لوگ جو کیا ہو گئے تھے، بگڑ گئے تھے، جن کی حالت بگڑ گئی تھی، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا برا وقت آ جائے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، لیکن مرزا ایسے نہیں کرتے تھے کہ برے وقت میں بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے جیسا کہ ان کے اچھے دور میں کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ عمائد کا بیٹا مطلب معززین شہر، یعنی شہر کے امیر لوگ۔ سقیم خراب ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ جی بیٹا، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، فرغل، یعنی اس طرح۔ تو فرغل کا مطلب ہوتا ہے لمبا روئی دار کوٹ۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ بار چوبوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ مالیدہ اور جامہ بار یہ مختلف کپڑوں کے نام ہیں۔ تو بیٹا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ مالیدہ اور جامہ بار یہ مہنگے کپڑوں کے نام ہیں، اور یہ جو ہے نا چھینٹ، یہ ایک سستا کپڑا ہے۔ تو چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، دل بھر آنا آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وجہ سٹائل کو کہتے ہیں، تو آپ بناوٹ لکھ لیجئے، بھلی خوبصورت۔ آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا سردی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ نظر کرنا ہوتا ہے تحفے کے اندر دینا۔ اب دیکھیں، انہوں نے ان کی مدد بھی کی ہے، یعنی کہ اپنا اچھا چوگا جو ہے وہ اپنے دوست کو تحفے میں دیا ہے، لیکن اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ تو ظرافت کا مطلب ہے ہنسی مذاق، مزاج طبیعت۔ حیوان ناطق بولنے والا جانور، مراد انسان۔ حیوان ظریف ایسا جانور جو ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہے۔ بجا ہے، درست ہے، مطلب یہ کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ صرف باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ہر وقت ہنسی مذاق کرتے تھے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ تو اب دیکھیں بیٹا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک نہیں رکھا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک نہیں رکھا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک بھی نہیں رکھا۔ تو دیکھیں، زو مانی گفتگو کر کے اپنی بات کو انہوں نے کسی اچھے طریقے سے کور بھی کیا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہونے دیا۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے، ایک دفعہ یعنی ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ چھتا لکھ لیجیے سائبان، یعنی شیڈ جو ہوتا ہے۔ تاریک غیر روشن، یعنی اندھیرا تھا وہاں۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کھڑے تھے۔ دیوان خانہ بیٹھک۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، یہ بیٹا فارسی ہے۔ تو یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں انہوں نے پڑھا تھا، تو میں آپ کو ابھی اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ تو آب چشمہ حیوان درون تاریک سیت، یعنی آب حیات جو ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ آب حیات ایک پانی ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب جو ہے، یہ نواب مصطفیٰ خان، وہ میرے لیے اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنا کہ کون سا پانی رکھتا ہے؟ آب حیات۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان میں باسبب مشرق کے رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است۔ تو بیٹا مانی دالان، دالان بڑا کمرہ جس کے دروازے محراب دار ہوتے ہیں، بڑا کمرہ جس کے دروازے محراب دار ہوتے ہیں۔ باسبب مشرق کے رویا، یعنی مشرق کی طرف منہ تھا، ان دالان کا منہ کدھر کو تھا؟ مشرق کی طرف، یعنی سامنے سورج تھا، تو اس کی وجہ سے اس دالان میں کیا بھری ہوئی تھی؟ دھوپ بھری ہوئی تھی۔ تو مرزا نے وہاں یہ والا مصرع بولا، این خانہ ہما آفتاب است، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا تیسرا لطیفہ کہ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔
صحبت محفل. اب یہ بیٹا یہاں سے نا MCQs 2 بار بورڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں, تو یہ دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ ایک محفل تھی جس میں مرزا کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی, اور شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے, یہ بھی ایک شاعر تھے, تو اردو قصیدہ کے اندر ان کا بڑا نام ہے, تو یہ بھی وہاں موجود تھے. اور یہ والے جو شاعر ہیں انہوں نے کس کی تعریف کی؟ انہوں نے کہا, انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. سودا بھی ایک شاعر تھے, ان کا پورا نام تھا مرزا محمد رفیع سودا, تو انہوں نے کیا کہا کہ سودا جو ہے وہ میر سے بڑے شاعر ہیں, یعنی سودا کا مقام و مرتبہ میر سے بڑا ہے. ترجیح, اولیت, فوقیت دینا. تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں, مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. تو میری کا مطلب ہے سب پر فوقیت لے جانے والا, سب پر فوقیت لے جانے والا, اور سودائی کا مطلب ہوتا ہے احمق, پاگل. اب دیکھیں ان دونوں کا مطلب کس خوبصورتی سے انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے. اگر یہ ڈائریکٹ شیخ ابراہیم ذوق کو پاگل کہہ دیتے یا احمق کہہ دیتے تو یہ بالکل ہی غیر مناسب تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ میری یعنی میر کا طرفدار, سودائی یعنی سودا کا طرفدار. جبکہ ان لفظوں کے حقیقی معنی جو ہیں وہ بالکل اس سے جدا ہیں. یعنی میری سے مراد سب پر فوقیت لے جانے والا, یعنی میں تو آپ کو بہت بڑا, سب سے بڑا شاعر سمجھتا تھا, لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ آپ سودائی یعنی سودا کے طرفدار ہیں, یعنی آپ پاگل ہیں.